الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے، تربیت کا گوشہ ہے اور خلق کا گوشہ ہے، اس کا عنوان ہے والدہ کی خدمت. وہ کہ جو نا والدین کی جو نا خدمت کے جو نا کچھ جو نا ہم گوشے لے رہے ہیں، ان میں سے آج کا جو ہمارا گوشہ ہے وہ والدہ کی خدمت ہے. دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو والدین عطا فرمائی، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے. اور والدین کی خدمت کو اول روز سے ہی جو نا بندے کو بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی، انسان کو بہت تاکید کی گئی، مومنوں کو. اور یہ جو والدین کی خدمت ہے، امت مسلمہ کے لیے جو نا اس کا حکم یہ آیا کہ والدین کی خدمت کرو. یہ تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے. اور انعام کس صورت کے اندر؟ کہ دنیا میں جو بندہ والدین کی خدمت کرے گا، جو مومن مسلمان بھائی وہ آپس ماں باپ کی خدمت کرے گا، اللہ پاک اس خدمت کا صلہ کیا عطا فرمائیں گے. شاید فرمایا کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، اللہ پاک اس کے خادم پیدا کر دیں گے. اولاد والا ہے تو اولاد اس کی خدمت کرنا شروع ہو جائے گی، اور اگر بے اولاد ہے تو اللہ پاک اس کے کو خادم پیدا کر دیں گے. یہ جو والدین کی خدمت ہے، پہلی امتوں کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر والدین کی نافرمانی کی سزائے موت تھی. لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم مؤخر کیا اور کر کے کہا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کی خدمت نہیں کرتے، وہ والدین کی جو خدمت نہ کرنا، ان کے لیے یہ سزا کافی ہوتی کہ وہ جب خود بڑھاپے میں پہنچ جاتے تو ان کی اولادیں اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتی. یہ چھوٹے چھوٹے گوشے معزز سامعات لینے کے جو نا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے اندر جو نا اس کے اندر متحرک ہو جائیں. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں جب بڑی ہو جاتی تو ہم خدمت کے لیے بہوؤں کو تو ہم جو نا سلیکشن ان کی کر لیتے ہیں کہ بہویں خدمت کریں، لیکن جو والدین کی خدمت کی صحیح حقدار ہے وہ اس کی اولاد ہے. اولاد کے لیے حکم دیا گیا کہ اولاد کرے. بہو کو بھی گو کہ وہ گھر کی جو ہے نا سربراہ ہے، گھر کو دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے. اللہ پاک اس کو تو اجر دیں گے ہی، جو اگر وہ خدمت کر رہی ہے وہ اجر کما رہی ہے. لیکن جو اولاد ہے اس نے بھی تو اجر کمانا ہے نا، اس نے بھی تو اجر کمانا ہے. تو یہ اجر کہاں سے کمانا ہے؟ ہم نے اسی طرح کمانا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی کیونکہ والدہ تو آپ کی جو نا آپ چھوٹے ہی تھے، بچپن میں ہی آپ کی والدہ وفات پا گئی تھی، تو آپ کو جو سنبھالا ایمن نے سنبھالا، یعنی کہ مختلف پروسیس سے حضور علیہ السلام کی جو نا خدمت ہوتی گئی. تو اس میں سے پھر حضرت ایمن بھی آئی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا. تو حضرت ایمن، اب ذرا دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ ہے، رحمت للعالمین ذات ہے، اور وہ رحمت للعالمین ذات جو وہ اپنی بیویوں کو حکم نہیں دے رہے کہ تم ان کو سنبھالو،
بوڑھی ہو گئی ہیں، ایک دن حضور سے کہنے لگی کہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے مجھے یہاں پانی پلائیے جا کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حضرت ام ایمن کو پانی پلایا. لا کے پانی پلا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نا گھر سے جو نا باہر تشریف لے گئے. گھر سے باہر تشریف لے کے گئے تو باہر دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کہ میری زوجہ وہ کوئی کچھ کہتی تو نہیں، ان کو کہتی تو نہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے، دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگی کہ اے ام ایمن، آپ کو نہیں پتا، اما ایمن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آقا ہیں، وہ رحمت للعالمین ذات ہیں، اور آپ ان سے پانی مانگ رہی. اتنے میں میرے حضور نے یہ بات، یہ کلمات سن لیے، اور سن کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً گھر کے اندر دوبارہ تشریف لائے. اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے عائشہ کیوں روک رہی ہیں، کیوں روک رہی ہیں ان کو؟ یہ میری ماں ہے، میری والدہ ہیں، میں نے اگر پانی پلا لیا تو کیا بات ہے، میرا بھی حق ہے خدمت کا، انہوں نے مجھے پالا ہے، سنبھالا ہے، تو میرا حق ہے خدمت کا کہ میں ان کی خدمت کروں. تو دیکھو یہاں پر میرے حضور نے سیدہ عائشہ کو نہیں کہا کہ اٹھ کے پانی پلائیں، خود پانی پلایا، خود خدمت کی. اور میرے حضور خدمت کو جو عبادت سمجھتے تھے اور خدمت کرتے بھی تھے میرے آقا علیہ السلام. اور پھر یہ ام ایمن، پھر ان کا مقام اتنا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کے لیے پھر گئے. مسلم شریف کی حدیث پاک، ان کی زیارت کے لیے گئے اور یہ رونا شروع ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے، کیونکہ میرے آقا کا حسن سلوک دیکھا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی تھی، اور محبت دیکھی تھی تو رونا شروع ہو گئی حضور کی محبت میں. صحابہ کرام نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ جانا تو ہر بندے نے ہے، لیکن رو اس لیے رہی ہوں کہ جو آپ حضور تھے ہمارے درمیان تھے تو وہی آتی تھی، وہ ہماری تربیت کرتے تھے، ہمارا دھیان کرتے تھے، ہمارا خیال کرتے تھے. اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. دیکھو کہ ایک رضائی ماں ہے، ایک جو نا سنبھالنے والی، تربیت کرنے والی والدہ ہے، تو اس کی خدمت بھی میرے حضور خود فرما رہے ہیں. تو یہ والدہ کا مقام ہے کہ میرے حضور نے یہ سنت جو ہے نا یہ عمل کر کے دکھایا، اور امت کے لیے کہا کہ تم اپنے والدین کی خدمت خود کرو، خود کرو اس کی خدمت کو، والدین کی خدمت اور والدہ کی خدمت، خصوص طور پہ اپنے والدین کی خدمت. والدین کی آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں اور اپنے والدین کو جا کے پانی کا گلاس بھی نہیں دیتے. ایک گلاس پانی کا بھی دینا ہونا تو وہ بھی ہم اپنی بیویوں سے کہہ دیتے ہیں، دوسروں سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو خود نہیں پلاتے، اپنے ہاتھ سے نہیں پلاتے. ہم کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے ہو گئے، ہم بہت بڑے ہو گئے، ہم امراء ہو گئے ہیں، امیر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس نوکر چاکر، ہم ہماری خدمت کر لیں گے ہماری والدہ کی. ٹھیک ہے، اگر آپ گھر کے اندر نہیں ہیں تو تب تو نوکر چاکر وہ خدمت کر لیں گے، یا دوسرے جو نا رشتہ داریاں ہیں وہ خدمت کر لیں گے، لیکن جب آپ گھر کے اندر موجود ہو تو اس وقت تو ان کی خدمت کرو نا، اس وقت تو ان کی خدمت کرو. میرے حضور نے فرمایا، میرے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو کہ میرے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے بستر پر جائے گا نا تو اس وقت والدین کے دلداری کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ جو نا بات چیت کرے گا، گفتگو کرے گا، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اسی طرح کی گفتگو، ان کا تجسس بڑھانے کے لیے، ان کا دل لگانے کے لیے اس طرح کی خدمت کرے گا، اس طرح کی گفتگو کرے گا،
میرے حضور نے فرمایا کہ جو نا فوت ہوگا کس کے اوپر بستر پر، مگر اجر اس کو جہاد کا دیا جائے گا۔ دیکھو والدین کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنا، ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو ٹائم دینا، ان کے پاس بیٹھنا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو اس طرح کا ٹائم دے رہا ہے تو مرے گا کہاں؟ بستر پر، اجر اس کو جہاد کا دیا جائے گا۔ آج بوڑھی مائیں، ماں باپ گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے لیے ٹائم دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ مائیں خاص کر کے وہ کونوں میں پڑی ہوتی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، متفق الحدیث حدیث ہے میرے آقا کی، کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ایک آدمی آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میری صحبت کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال فرمایا ثم من قال امک، قال ثم من قال امک، ثم من قال امک، ثم ابوک، یعنی کہ 3 مرتبہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کا ذکر فرمایا کہ ماں تیری ہے زیادہ حقدار، پھر باپ کا، ماں کا، پہلے ماں کا اور پھر باپ کا۔ ماں کا اس لیے فرمایا کہ یہ ماں جو ہے نا، یہ رحم میں بھی رکھتی ہے، یہ پھر بھی دودھ بھی پلاتی ہے، پھر یہ تربیت بھی کرتی ہے، اور پھر ایک عورت کو عظمت دینے کے لیے کہا، یعنی کہ بار بار جو ماں کا پہلے حکم دیا کہ یہ مختلف مشکلات سے گزرتی، مشکلات سے گزرتی، تو اس لیے تم ماں کی طرف اس وقت زیادہ دھیان کرو۔ پھر باپ کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا جو نا دھیان نہ کیا جائے، باپ کا بھی اتنا ہی حق ہے، ماں باپ دونوں کا حق ہے، لیکن گو کہ اب یہ اگر باپ ہے تو پھر باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کی قدر کروائے، تاکہ اس کی اپنی قدر بھی ہو۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر حضور کی زبان اطہر سے ہمیں والدہ کی خدمت کا جو نا یہ جو اجر دیا، کہ والدہ کی خدمت اتنا بڑا اجر ہے، والدہ کی خدمت۔ پھر جو نا والدہ کی خدمت، یہ جو والدین، بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جاتے ہیں، اسے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو اولاد کے لیے جو نا مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم والدین کو خوش نہیں رکھتے، خاص کر کے ماؤں کو، والدین کو خوش نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے ان کے منہ سے کوئی ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو زندگی میں پریشانیوں کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان مشکلات سے بچنے کے لیے اپنے والدین کو ٹائم دو، ٹائم دو، ان کے ساتھ جو نا ان کے ساتھ بات چیت کرو، تاکہ وہ جو دوری ہے وہ دور ہو جائے، اور والدین دعائیں دیں آپ کو۔ حدیث پاک میں ہے کہ نا میرے حضور نا پچھلی امتوں میں سے حضرت جریج کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ حضرت جریج جو نا عابد تھے، عالم تھے پہلی امتوں میں سے، تو یہ بڑے عبادت گزار تھے۔ انہوں نے ایک جو نا معبد خانہ بنایا ہوا تھا، عبادت خانہ، اس کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو جو نا وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے زیادہ تر۔ ایک دن ان کی والدہ آئی، ان کو کوئی کام تھا، تو آپ نے نماز کے اندر جو نا مشغول تھے، عبادت کے اندر مشغول تھے۔ والدہ نے جب دیکھا، والدہ واپس لوٹ گئی، واپس لوٹ گئی، اور پھر جو والدہ آئیں تو پھر ان کو کوئی کام تھا، دیکھا کہ پھر وہ عبادت کے اندر مصروف ہیں، عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ والدہ نے بلایا اور کہنے لگی، اللہ ایک طرف تیری عبادت ہے، دوسری طرف میری ماں ہے، میری ماں ہے، کیا کروں؟ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، والدہ کو کوئی کام تھا، ان کو ٹائم نہیں دیا۔
تیسری مرتبہ پھر ماں کو کوئی کام پڑا تو ماں آئی، پھر اسی طرح عبادت میں مشغول تھے. کہنے لگے ماں یہ اللہ ادھر تیری عبادت ہے ادھر میری ماں ہے، کیا کروں؟ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے. اب والدہ کو کوئی ضروری کام تھا. حضور فرماتے ہیں کہ والدہ کو ایک ضروری کام تھا اور وہ والدہ دکھی ہوئی، دکھی ہوئی اور دکھی ہو گئے. جو نا ان کے منہ سے جملہ نکل گیا. اور جملہ کیا نکلا کہ جا تمہیں کسی جو نا بری عورت کا منہ دیکھنا پڑے کہ تو میرا کام نہیں کرتا، مجھے توجہ نہیں دیتا میری طرف، کہ میرا یہ معاملہ ہے تو یہ حل نہیں کر. حدیث پاک میں ہے کہ پھر کیا ہوا کہ ماں کے منہ سے وہ جملے نکلے. وہ جملے نکلے، نکلتے ہی اللہ رب العالمین میں ان جملوں کی بارگاہ میں ان جملوں کی قدر ہو گئی. اب کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ عبادت کرتا رہتا ہے، یہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہمارے میں ٹائم نہیں دیتے. انہوں نے ایک جو نا فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اس فاحشہ عورت کو جو نا کہا کہ ان کو اپنی طرف مائل کریں. وہ عورت آئی، وہ بڑی خوبصورت تھی، جو نا بنی اسرائیل کی وہ خوبصورت عورت تھی. وہ بن صبر کے ان کے پاس آتی، وہ اپنی عبادت کے اندر مشغول رہتے. اس نے بہت کوشش کی اپنی طرف مائل کرنے کی، مگر وہ نہ مائل ہوئی. وہ ایک چرواہے کے پاس گئی، اس نے جا کے بدکاری کی، بدکاری کی اور بدکاری کر کے وہ بچہ لے کے جو آ گئی حضرت جریج کے پاس، اور آ کے اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ ان کا ہے، یہ بچہ ان کا ہے، اور یہ میری طرف توجہ نہیں دیتے، بات نہیں سنتے. لوگ آئے، اس نے جب شور شرابہ کیا، اتنا شور شرابہ کیا تو لوگ آئے، لوگوں نے آ کے ان کا جو عبادت خانہ تھا وہ گرا دیا، ان کی جو نا ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جب برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ بچہ تمہارا ہے. انہوں نے کہا بچے کو لے کے آؤ. جب وہ بچہ لایا گیا، حدیث پاک میں کہ چار بچوں کا جو نا جو چار بچوں کا جو قرآن حدیث میں ذکر آیا، دو کا قرآن مجید میں اور دو کا حدیث پاک، حدیث پاک میں. اب یہ حدیث پاک میں جو ذکر آیا ہے اس بچے کا، کہ اس بچے کو جب آپ کے سامنے لایا گیا، سامنے لایا گیا تو آپ نے بچے کے پیٹ کے اوپر ایک انگلی ماری، اپنے ہاتھ سے نا انگلی ماری، اور مار کے اس بچے سے کہنے لگے کہ بولو تم کس کی اولاد ہو. اس وقت وہ بچہ جو نا وہ کہنے لگا کہ میں کس کی اولاد ہوں، میں کہ چرواہے کی اولاد ہوں. اب دیکھیں کہ ایک طرف والدین کو تنگ کرنا ہے کہ والدین کی طرف دھیان نہیں کرنا. اللہ پاک نے اس کی سزا کیا دی کہ ماں کے منہ سے جیسے جملے نکلے وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور ان جملوں کی قدر ہو گئی، ان جملوں کی قدر ہو گئی. اللہ پاک نے فوراً ان جملوں کی قدر کی اور ان جملوں کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں محفوظ کیا اور ان کی اصلاح کی کہ اپنی ماں کو ٹائم دے، اپنی ماں کو ٹائم دے. اور دوسری طرف پھر رب کائنات نے جو نا رب کائنات نے پھر ان کو بچایا بھی، اللہ پاک نے بچایا بھی، اصلاح بھی فرما دی اور بچایا بھی. آج یہ دیکھو ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی موقعوں پہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے. بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ والدین کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اولاد بالکل بھی ان کی طرف توجہ نہیں دیتی. واقع ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اپنے والدین کو، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، دعا کر دیں، لیکن دعا والا پروسیس اکٹھا نہیں کرتے ہم ان کے لیے. دعا کا پروسیس جو ہے نا کہ دعا لینی کیسی ہے، اس پروسیس سے گزرتے نہیں ہم لوگ. کیسے دعا اپنے ماں باپ سے لینی، دعا کیسے ملے گی، کیسے ملے گی؟ میرے سسر میرے ابا جی وہ کہا کرتے تھے کہ نا ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ ابا جی دعا کر دیں. ہم ان کو ابا جی کہا کرتے تھے تو ہم انہیں کہا کرتے تھے ابا جی دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا فرما دیں. تو کہا کرتے تھے دعا ایک کیفیت کا نام ہے.
ایک کیفیت کا نام ہے. اور وہ کیفیت کس طرح بنتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ، ان کو جو نا بھوک لگی تو اس وقت جو اہل اللہ تھے، یہ جو اہل اللہ، ان کے اندر یہ ایک جو نا بہت بڑی بات تھی کہ یہ نا مانگنا پسند نہیں کرتے تھے. آج کے ہمارے اہل اللہ جیسے نہیں کہ وہ مانگتے پھرے نہیں، وہ اس وقت کیا اہل اللہ تھے. تو وہ مانگنا پسند نہیں کرتے تھے شیخ سعدی شرازی. ان کو بھوک لگی تو وہ کسی طبیب کے پاس چلے گئے. اور پہلے جو طبیب تھے وہ طبیب بھی کیسے ہوا کرتے تھے؟ وہ کیسے ہوا کرتے تھے کہ وہ طبیب، وہ بندے کی جو نا، بندے کے احوال کے اوپر بھی ان کی نظر ہوتی تھی، اور بندے کی جو ظاہر باطن پہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر ایک نظر ہوتی تھی. کیونکہ اس وقت کون سے جو الٹرا ساؤنڈ تھے اور یہ ساری مشینری نظام تھا، سائنسی نظام تھا، یہ اللہ پاک نے ان کو کوئی ایسی صلاحیتیں دی ہوئی تھی. ان کے سامنے اللہ پاک نے جو نا ایسے ایسے جو نا اللہ پاک نے رموز و اوقاف کھولے ہوئے تھے ان کے لیے علاج کرنے کے، تو وہ کرتے تھے. وہ کرتے تھے اس طرح کے علاج. اب جب وہ گئے شیخ سعدی شرازی علیہ رحمت، ان کو جا کے نہ طبیب کو یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، بلکہ ان کے سامنے اپنے ہاتھ کی نبض کر دی، ہاتھ کر دیا کہ دیکھیں مجھے کیا ہے. اور جو طبیب تھے وہ طبیب کہنے لگے، جو ان کے ملازم تھے ان کو کہنے لگے جاؤ پہلے ان کو کھانا کھلا کے لاؤ. ملازم لے کے گئے، انہوں نے جا کے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلایا، کھلا کے لا کے انہوں نے پھر کہا کہ میری نبض چیک کریں. انہوں نے نبض چیک کی، انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جو کھانا کھلایا ہے اس کی قیمت کتنی؟ قیمت کتنی؟ آگے سے وہ طبیب کہنے لگے دعا کر دیں، دعا کر دیں. آپ فرمانے لگے دعا تو ایک کیفیت کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے. کہ وہ جو کیفیت کے اندر سے دعا نکلتی ہے نا، جب بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کا دل جیتتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، اس کو جو بھی موقع میسر آ جائے، جس طرح کا بھی میسر آ جائے، وہ خدمت کر کے جو دعا لیتا ہے نا، وہی دعا اس کو لگتی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خالی صرف زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابا جان ہمارے لیے دعا کر دیں، امی جان ہمارے لیے دعا کر دیں. لیکن دعا کروانے والا، دعا لینے والا عمل نہیں کرتے. دعا میں ملتی کیسے؟ ملتی کیسے ہیں دعائیں؟ ایسے ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی خدمتیں کر کے، ان کے دل جیت کے. ہمارے گھروں میں بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے والدین اور بڑوں کی اور بزرگوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ میرے حضور کی سنت تھی کہ میرے حضور عطا کیا کرتے تھے. آج ہمارے خلق اتنے خراب ہو گئے کہ جب ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ ہمساؤں میں کیوں نہ بڑا ہو، چاہے اپنے ارد گرد کیوں نہ کوئی بڑا ہو، رشتہ داروں میں، ہم ان کے پاس جائیں تو کچھ تھوڑا بہت کچھ لے جائیں ان کے لیے کھانے کے لیے. بے شک گھر کے اندر کوئی بھی چیز بنی ہے، ہم ان کے لیے کھانے کے لیے لے جائیں، وہ اتنے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اتنے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے سے خوشی کے جو نا مواقع ان کے لیے ہم فراہم کرتے رہیں، وہ اتنے بھی خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو خوشی کے اندر سے دعا نکلتی، وہی بندے کو رنگ لگاتی. ہم صرف جا کے یہ کہہ دیتے ہیں، ہماری کمائیوں میں بالکل بھی یہ حق نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اگر ہم نے اتنا اچھا کھانے پینے کا انتظام کیا، گھر کے اندر کوئی اچھی چیز پکائی ہوئی ہے، تو اگر والدین ساتھ رہتے تو ہم ان کے لیے بھی ڈال کے لے جائیں کہ یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارے والدین ہیں، تو ہم ان کا حصہ ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، ان کا حصہ ڈال کے لے کے جانے میں خوش ہو جائیں اور دعائیں دیں. یہ قطر نہیں کرتے. اور خالی یہ والدین کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی بزرگ ہیں آپ کے ارد گرد ہیں، محلے دار ہیں، بڑے بڑے ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، آپ ان کے پاس جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی چیز لے جائیں، لے جائیں، جس سے وہ خوش ہو کے آپ کو دعائیں دیں. تو دعا لینی سیکھیں. یہ جو والدین کے منہ سے کلمات نکلتے نا، ماؤں کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں، اللہ پاک ان کلمات کی قدر کرتے ہیں. یہ کلمات کبھی انسان کو عظمت دیتے ہیں، کبھی انسان کو پستی میں لے جاتے ہیں. جو خدمت والے جو نا کلمات ہوتے ہیں وہ بندے کو عظمت دیتے ہیں، اور جو نافرمانی کے کلمات ہوتے ہیں وہ بندے کو پستی میں لے کے جاتے ہیں. تو کوشش کریں
کہ اپنے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں. جس کے پاس والدین ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ماں کی خدمت کریں، باپ کی خدمت کریں. اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کریں، ان کے قبر پہ جایا کریں، وہاں جا کے دعا مانگ کے آیا کریں. اور پھر ان کی اولادوں کے ساتھ جڑیں، ان کی اولادوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں. والدین خوش ہوں گے، والدین خوش ہوں گے، ان کو جو نا اس کا ثواب جائے گا کہ ہماری اولادیں آپس میں جڑ کے بیٹھیں گی، اور پھر بندے کو اس کا بھی اجر ملے گا. تو آج اگر چاہتے کہ آج ہم اپنے والدین سے دعائیں لیں تو اس کا، والدہ سے دعائیں لیں تو والدہ سے دعا لینے کا اجر یہی ہے. یہ ایک طریقہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے. اس طریقے کو آزمائیں کہ دعا لینے والی جو نا طریقہ اپنائیں، صرف کہیں نہیں، دعا لینے والا طریقہ اپنائیں. ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کبھی اگر گئے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا فروٹ لے جائیں، تھوڑی سی کوئی چیز لے جائیں، گھر کے اندر جو پڑی ہے وہی لے جائیں. یہ آپ کھا رہے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں کھانا پینا، وہی کوئی چیز ڈال کے لے جائیں. کوئی ایسی چیز جو پہننا پسند کرتے ہیں وہ کوئی چیز، اگر وہ نہیں ان کو کوئی پسند آ رہی چیز، بس کہتے ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز پسند کرتے ہیں، وہ ہم اپنی پسند سے لے کے جاتے ہیں، وہ نہیں پسند کرتے آگے سے، وہ نہیں پسند کرتے آگے سے. ان کو پسند ہم اب بوڑھے سمجھ کے ان کو لے کے دیتے ہیں، لیکن وہ بچوں والی چیزیں، بچیوں والی چیزیں پہننا پسند کرتے ہیں، بچوں والی. ہم ان کو بڑوں کی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت بھی دھیان رکھیں کہ ان کو بوڑھوں کی طرح نہیں، بچوں کی طرح ڈیل کریں، ڈیل کریں. ہماری والدہ تھی، بزرگ تھی، بزرگ ہو کے جو نا بزرگی کی ایج میں گئی ہیں، لیکن وہ پسند کیسی چیز کرتی تھی؟ بچوں والی چیز پسند کرتی تھی، بچیوں والی پسند کرتی تھی. ہم ان کو لا کے دیتے تھے، وہ خوش ہوتی تھی. بچیوں جیسے جوتے پہننے پسند کرتی تھی، بچیوں جیسے لباس پہننے پسند کرتی تھی. ہم ان کو بوڑھوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ری ایکشن دکھاتے ہیں. تو کیا کہا کہ ان کو ان کی سطح پہ رکھ کے ان کو ڈیل کرو. اگر وہ اسی طرح رہنا چاہتے ہیں آپ اسی طرح ان کو رکھو، اللہ پاک ان کو ایسے ہی دے گا. میرے والد کہا کرتے تھے کہ جو جیسے کوئی کھلاتا ہے کھاتا ہے، اس کو ایسے ہی کھلاؤ، اللہ تمہیں ویسے ہی دے گا. جو جیسے کوئی پہنتا ہے اس کو پہناؤ، اللہ تمہیں ویسے ہی دے گا. کر کے تو دیکھو نا، پھر دیکھو اللہ پاک کیسے نوازتے ہیں. اپنے والدین کی خدمت، دعائیں جو نہ کروا کے نہ لو بلکہ کر کے لو، خدمت کر کے دعا لو. اور یہ دعا بندے کو بڑے رنگ لگاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایک دس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی خدمت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ پاک تو جو نا وہ دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو کے جائیں، اور ہم دنیا سے جائیں تو اللہ وہ ہم سے راضی ہوں. اللہ تو ہمیں ایسا کر دے. اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے. وما علینا الا البلاغ.